اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرزندان زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے 5 بچے تھے، 4 بیٹے علی، اون، اکبر، یعنی اون اکبر ایک ہی نام ہے، محمد اور عباس، اور ایک بیٹی ہیں ام کلثوم۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنے یارو انصار کے ساتھ مدینہ سے کربلا کی طرف گئے تو آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ قارئین کے لیے ایک بات رقم کی گئی ہے کہ آپ کے شوہر جناب عبداللہ کربلا میں کارواں کے ساتھ بعض وجوہات کی بنا پر نہ گئے، کیونکہ قافلہ کے کوچ کے وقت آپ سخت بیمار تھے۔ آپ اس پریشانی سے خود تو نہ جا سکے، البتہ اپنے دونوں پیاروں اون و محمد کو ان کی والدہ سیدہ زینب کے ہمراہ اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ اگر پردیس میں تمہارے ماموں حسین علیہ السلام پر کوئی مشکل پیش آئے اور وہ لڑائی پر مجبور ہو جائیں تو ماموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا، ان کا دشمنوں سے دفاع کرنا۔ بعض مورخوں نے لکھا کہ جناب عبداللہ نے اپنے ماہ پاروں کو مکہ میں کاروان حسینی کے ساتھ شامل کیا۔ اون و محمد دونوں سیدہ زینب کے ساتھ تھے اور دونوں بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ دونوں بھائیوں نے ہاشمی غیرت و حشمت کا ثبوت دیا، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر محمد شہید ہوئے تو اون اپنے بھائی کے بدن کے پاس آئے اور کہا، میرے بھائی جلدی نہ کرو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ محمد لڑتے رہے، آخر زخموں سے چور ہو کر تھک ہار کر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ امام جلدی سے شہیدوں کی لاشوں پر آئے اور آپ نے دونوں کی لاشوں کو اٹھایا، جبکہ دونوں کے پاؤں زمین پر کھنچتے جاتے تھے۔ حسین علیہ السلام دونوں شہزادوں کی لاشیں خیموں میں لے آئے۔ جب کوئی لاشا خیموں میں آتا، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھ کر استقبال کرتی۔ لیکن عجیب بات ہے اور عجیب حوصلہ ہے علی علیہ السلام کی شیر دل خاتون بیٹی کا کہ ان شہزادوں کی لاشوں کا دوسری بیویوں نے استقبال کیا، لیکن شہزادی زینب آگے نہ بڑھیں۔ آپ خیمہ سے باہر نہ آئیں، شاید آپ کی نظر اپنے پیاروں کے خون آلود بدن پر پڑے اور ممتا جوش میں آ جائے اور بےتاب ہو جائیں اور کہیں اجر میں کمی نہ آ جائے۔ صابرہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں کی لاشوں پر نہ آئیں، لیکن حسین علیہ السلام کے علی اکبر کی باری سب بیبیوں سے آگے آگے تھی۔ اور ایک شاعر نے مرثیہ لکھا بی بی کی اس حالت کا، اس کو زینب نہ کہو ام المصائب کہو، اس دنیا میں اس کے لیے قضا تیار ہے۔ سینکڑوں ناگہانی بلائیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، زینب نہ کہو صبر کا ایک آسمان کہو۔ میں نے غلط کہا، اس کے غم کو تو دیکھ کر آسمان بھی شرمندہ ہے۔ آپ نے کربلا میں کبھی تو 6 بھائیوں کو کفن پہنایا اور کبھی 2 خوش گفتار بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ کبھی قاسم کی شادی کی جگہ اس کی موت دیکھی اور کبھی اکبر جیسے خوبصورت کا داغ سینے پر اٹھایا۔ کبھی عباس ابن علی علیہ السلام کے بازو دیکھے اور کبھی اصغر شیریں زبان کے غم میں دونوں آنکھوں سے خون کے آنسو بہائے۔ جناب عبداللہ کو اون و محمد کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی۔ عبداللہ کے آزاد شدہ غلام ابو السلاسل نے فرط غم سے اپنے گریبان کو پارا پارا کیا اور گریا اور نالہ اور آہ و فغاں کرتا ہوا عبداللہ کے پاس آیا اور اس نے بیان کرتے ہوئے کہا، ہائے محمد، ہائے اون، اے میرے عزیزو، تم کس قدر زیبا تھے، تم دونوں چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح تھے، تم میری جان کی روح تھے، تم سے اچھا کائنات میں کون تھا؟ لیکن شدت جذبات میں بے ادبی پر اترا، کہا، یہ مصیبت تمہارے اوپر حسین علیہ السلام کی وجہ سے آئی۔ اگر شہزادے حسین آقا کے ساتھ نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے۔
عبداللہ نے اون و محمد کی شہادت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر غضبناک شیر کی طرح اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے بے ادب، تو نے میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام کی شان میں کس طرح گستاخی کی؟ اس اللہ کی حمد و سپاس ہے کہ جس نے میرے جگر گوشوں کو توفیق دی کہ جنہوں نے امام وقت کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کی، ان کی شہادت میری سعادت کا باعث بنی۔ کاش میں بھی کربلا میں موجود ہوتا، شہدائے کربلا کے ہم رکاب شہادت کا جام نوش کرتا۔ خدا کی قسم میں نے اپنے لختے جگروں کو خود امام کے ساتھ بھیجا اور انہیں نصیحت کی تھی کہ دیکھو، راہ امام میں چشم پوشی سے کام نہ لینا۔ اون و محمد کی شہادت ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ ہمارے خاندان کے لیے سب سے بڑی مصیبت امام کی پردیس میں شہادت ہے کہ آپ بے یار و مددگار مارے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ قارئین، میں ایک بار پھر یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ لکھا ہے اس کتاب میں وہ روایتیں پڑھ رہی ہوں، انہیں مختصر کر دینا الگ بات ہے، لیکن روایت کو میں غلط بیان نہیں کر سکتی ہوں، یا کسی کی جو ایج لکھی گئی ہے اس کو میں خود حذف نہیں کر سکتی ہوں۔ اس لیے معذرت چاہتی ہوں، جو لکھا ہے مجھے وہی پڑھنا ہے، میں کسی چیز کو اپنے الفاظ میں چینج نہیں کر سکتی، تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ میں مختصر کر سکتی ہوں، اور میں کچھ روایتیں جو اگر جیسے ایک شہادت سے متعلق 5-6 روایتیں ہیں تو میں 2 یا 3 روایتیں پڑھ دیتی ہوں، لیکن جیسے حضرت شہزادہ علی اکبر کی جو ایج ہے، ان کی عمر جو ہے، اس کے مطابق اس کے متعلق لکھا گیا کہ 18 سال یا 2 اور بھی فگرز دیے گئے، تو میں نے وہ تینوں فگرز پڑھ دیے تھے۔ اس میں میرا اپنا کوئی اس میں الفاظ شامل کرنے کا نہ ارادہ ہے اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں، تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں بس زبان زد عام ہیں یا لوگوں کو عام طور پر پتہ ہے وہی بیان کی جائیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ سوگ نامہ لکھا ہی اس لیے گیا کہ کچھ روایتیں غلط طور سے لوگوں سے منسوب کر دی گئیں، تو اس کو تھوڑا سا اس میں کلیریفائی کیا گیا ہے۔ تو پلیز ذرا آپ اس کو اس طرح سے پڑھیے کہ یہ سوگ نامہ میری طرف سے نہیں، جناب ریاض حسین جعفری نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ اس کے رائٹر بھی نہیں ہے، یہ بات بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ تو میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے اور توفیق عطا فرمائے۔ مزید کتابیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، لیکن پہلے یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، اس میں بہت ساری شاندار روایتیں لکھی گئی ہیں اور بہت ساری انفارمیشن ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ جاری ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔